بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَوِي الْأَمْرَانِ فِي مِثْلِ زَيْدٌ قَامَ وَعَمْرٌ أَكْرَمْتُهُ۔ یہاں سے ہم سنور رحمۃ اللہ علیہ ما عزمر عاملو کے اعراب کی تیسری صورت بیان فرما رہے ہیں۔ اس صورت میں ما عزمر عاملو پر رفع اور نصب دونوں برابر ہیں۔ رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی ایک کو دوسرے سے ترجیح حاصل نہیں ہے۔ جیسے زید قام و عامرن اکرمتہ اور زید قام و عامرن اکرمتہ، اس عامرن پر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور رفع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عامرن عامرن دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، اور اس سے مراد ہر وہ مثال ہے، صرف یہی نہیں زید قام و عامرن اکرمتہ، بلکہ اس سے ہر وہ مثال مراد ہے جس میں ما عزمر عاملو کا عطف اپنے سے ما قبل جملے پر ہو، اور وہ جو جملہ ہے وہ دو جملوں پر مشتمل ہو۔ اس میں ایک جملہ ان میں سے جملہ اسمیہ کبرا ہو اور ایک جملہ جملہ فعلیہ صغرا ہو۔ اب اس مثال میں دیکھیں کہ زید قام و عامرن اکرمتہ میں عامرن اکرمتہ کا معطوف علیہ ہے زید قام۔ اس میں دو جملے ہیں، ایک ہے جملہ اسمیہ کبرا کہ زید مبتدا ہے اور قام جملہ اس کی خبر ہے، جملہ فعلیہ یہ زید مبتدا کی خبر ہے، تو جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ پورا جو جملہ ہے مبتدا خبر، یہ جملہ اسمیہ جملہ کبرا ہے۔ پھر اس میں ایک جملہ صغرا ہے، وہ ہے قامہ۔ قامہ فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو قامہ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ، یہ جملہ صغرا ہے، اور زید قامہ پورا مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یہ جملہ کبرا ہے۔ تو عامرن معطوف سے پہلے جو جملہ ہے اس میں دو جملے پائے جاتے ہیں، ایک جملہ اسمیہ کبرا اور دوسرا قامہ جملہ فعلیہ صغرا۔ اب اگر آپ عامرن کا عطف کریں ما عزمر عاملو کا، یعنی عامرن ما عزمر عاملو ہے، نظر ہے کہ اس پر اگر آپ اس کا عطف کریں قامہ جملہ پر، جملہ صغرا پر، قامہ پر، تو وہ جملہ فعلیہ ہے۔ تو کل کے سبق میں جیسے گزرا تھا کہ ناوی لوگ اگرچہ جملہ اسمیہ خبریہ فعلیہ خبریہ کا عطف جائز قرار دیتے ہیں ایک دوسرے پر، لیکن وہ تناسب کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ لہذا اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ عامران کو بھی جملہ فعلیہ بنایا جائے، اور وہ اسی صورت میں ہوگا کہ عامران سے پہلے اکرم تو فعل محذوف مانا جائے اور عبارت ہو اکرم تو عامران اکرم تو ہو، یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور پھر اس کا عطف قامہ جملہ فعلیہ پر ہو جائے گا۔ اس میں ایک خوبی ہے، اگر قامہ پر عطف کریں تو ایک ساتھ ساتھ خرابی بھی ہے۔ خوبی تو یہ ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ میں قرب ہو جائے گا اور جملہ فعلیہ ہونے کا جو تناسب ہے وہ بھی برقرار رہے گا، لیکن ساتھ ساتھ ایک خرابی ہے، وہ خرابی یہ ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ کے تناسب کو برقرار رکھنے کے لیے عامران معطوف سے پہلے فعل کو مقدر ماننا پڑتا ہے، اور فعل کی تقدیر، فعل کو مقدر ماننا مفعول بھی کے یہ مناسب نہیں ہے، یہ ایک زائد بات ہے، کیونکہ فعل کلام کا اہم جز ہوتا ہے، تو اس کو محذوف ماننا پڑتا ہے، کیونکہ قامہ پر جب عطف کریں اور جملہ فعلیہ بنائیں تو جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ یہ عبارت ہو جائے گی قامہ و اکرم تو عامران اکرم تو ہو جائے گا، تو فعل کے مقدر ماننے کی خرابی بھی ہے۔ اور اگر عامران کا عطف زیدن پر کریں، زیدن قامہ یعنی جملہ کبرا پر کریں، جملہ اسمیہ پر، تو اس صورت میں بھی ایک خرابی ہے اور ایک خوبی ہے۔ خوبی تو یہ ہے کہ عامران سے پہلے فعل کو مقدر ماننے کی ضرورت نہیں پڑتی یہاں، اور خرابی اس میں یہ پائی جاتی ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان جو تناسب ہے، ناویوں کا عام ترین مدعا،
وہ برقرار نہیں رہے گا، کیونکہ زید قامہ جملہ اسمیہ ہے اور عامران اکرم تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ تو اس صورت میں یہ تھوڑی سی خرابی لازم آئے گی، اس لیے دونوں صورتوں میں قامہ جملہ فعلیہ صغرا پر عطف کریں تو ایک خوبی ایک خرابی، اور اگر زید قامہ پورے جملہ اسمیہ پر عطف کریں تو بھی ایک خوبی اور ایک خرابی ہے۔ تو چونکہ دونوں میں خوبی بھی ہے خرابی بھی ہے، اس لیے دونوں چیزیں برابر ہیں، عامران بھی پڑھ سکتے ہیں عامرون بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَيَسْتَوِي الْأَمْرَانِ، اور دونوں صورتیں برابر ہیں، فی مثل، اس جیسی مثال کے اندر، زید قامہ و عمران اکرمتہ، اس جیسی مثال میں دونوں چیزیں برابر ہیں۔ یہ دو ہو گئے اعراب۔ آگے تیسرا اعراب ہے وَيَجِبُ النَّصْبُ بَعْدَ حرف شرط و حرف تخصیص مثل ان زیدن ضربتہ ضربک و الا زید اللہ زید ضربتہ اللہ زیدن ضربتہ ولیسا ازید ذهب بھی منو، یہ آگے ایک اشکال کا جواب ہے۔ تو یہاں تک اعراب کی تیسری قسم بیان ہو رہی ہے، ماں اس میں تیسری بلکہ چوتھی قسم بیان ہو رہے ہیں، یعنی نصب واجب، یجب النصب، نصب واجب ہے، اور اس کی دو صورتیں ہیں جن میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کی ہیں کہ ان دو صورتوں میں ما عصبر عامل پر نصب واجب ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جب ما عصبر عامل حرف شرط کے بعد واقع ہو، اور حرف شرط میں اما کو چھوڑ کر، کیونکہ اما کا پیچھے ذکر ہوا ہے کہ اما شرطیہ کے بعد فعل آتا ہے، لہذا اس کو نکال کر باقی جو حروف شرط ہیں، اگر ما عصبر عامل اسم ان الفاظ شرط کے بعد واقع ہو تو اس پر نصب واجب ہے۔ نمبر 2 وحرف التخصیص، کہ جب ما عصبر عامل حروف تخصیص کے بعد واقع ہو تو بھی اس پر نصب واجب ہے۔ شرط کی مثال یہ آگے بیان کیے، ان زیدن ضربتہ ضربک، اس میں زیدن پر نصب واجب ہے، اس لیے کہ ان شرطیہ یہ ہمیشہ فعل پر داخل ہوتا ہے، اسم پر داخل نہیں ہوتا۔ تو ان شرطیہ کا وجود دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں زیدن سے پہلے فعل محذوف ہے، اور اصل میں ان ضربتہ زیدن ضربتہ ضربک ہے۔ دوسرے ضربتہ جو لفظ ہے وہ پہلے ضربتہ فعل کی وہ کر رہا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، تفسیر کر رہا ہے۔ جیسے آگے پیچھے آپ نے اس میں کیا کہتے ہیں اس کو، فائل کی بیس میں یہ عبارت پڑھی تھی، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ، اس میں احدن یہ فائل ہے، فعل اس کا محذوف ہے، اور دلیل کیا ہے، ان شرطیہ داخل ہے۔ ان شرطیہ کا اسم پر داخل ہونا یہ قرینہ ہوتا ہے کہ یہاں اسم سے پہلے ان شرطیہ کے بعد فعل محذوف ہے، لہذا یہاں پر بھی ان زیدن ضربتہ میں زیدن سے پہلے اور ان شرطیہ کے بعد فعل محذوف ہے، اور زیدن اسی فعل محذوف کا مفعول بھی ہے، لہذا نصب واجب ہے۔ نمبر 2 دوسری مثال تھی حرف تخصیص تھا، اس کی مثال ہے اعلی اللہ زیدن ضربتہ، یہ اصل میں یہ اللہ زیدن ضربتہ یہ اصل میں ہے اللہ ضربتہ زیدن ضربتہ، زیدن سے پہلے ضربتہ فعل محذوف ہے جس کی تفسیر دوسرا ضربتہ فعل کر رہا ہے، اس لیے کہ الفاظ شرط ہوں یا الفاظ تخصیص ہوں یہ ہمیشہ فعل پر داخل ہوتے ہیں، اگر ان کے بعد فعل عبارت میں موجود ہو تو ٹھیک، ورنہ وہاں مقدر مانا جاتا ہے، لہذا یہاں پر بھی ان میں فعل اگرچہ موجود نہیں ہے، اسم ہے، اس لیے یہاں مقدر مانا جائے گا۔ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ما عصبر عامل اعلی شریط تفسیر کی اعراب کی جو صورتیں ہیں یہ یہاں تک مکمل ہوگی، 4 صورتیں۔ آگے کچھ اشکالات ہیں اور جوابات ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں